أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حاضرین و سامعین، نواقض الاسلام لشیخ الامام المجدد محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالے کی شرح کا درس جاری ہے. آج ہم لوگ انشاءاللہ تیسرا نواقض سیکھیں گے. پہلے دو ناقض ہو چکا ہے، کسی کو یاد ہے پہلا ناقض کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے سے. ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علمک. الشرک فی عبادت اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرنا. اور دوسرا ناقض کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں کسی کو غیر اللہ کو وسیلہ کرنا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ. اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنانا غیر اللہ کو، پھر اسی کو بلانا اور اس سے سوال کرنا اور پھر ان پر بھروسہ کرنا، تو ایسا شخص کیا ہے؟ کافر ہے. آج تیسرا نواقض الاسلام میں سے تیسرا ناقض کیا ہے؟ من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرہم او صحح مذہبہم کفر. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من لم یکفر المشرکین، کہ جو شخص مشرکین کی تکفیر نہیں کرتا، مشرکین کو کافر نہیں سمجھتا یا ان کے کفر میں شک کرتا ہے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، ایسا شخص کافر ہے. شیخ فضیلت الشیخ محمد صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ اس ناقض کی شرح کرتے فرماتے ہیں، یہ مسئلہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے جس میں اسلام کی طرف منسوب ہونے والے بہت سے لوگ مبتلا ہیں. جو شخص مشرکین کی تکفیر نہیں کرتا، یعنی مشرکین کو کافر نہیں سمجھتا، کافر نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ میں الحمدللہ مشرک نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں مشرک نہیں ہوں، اور لیکن میں کسی کی تکفیر بھی نہیں کرتا، یعنی کسی کو کافر بھی نہیں کہتا. میں خود کیا ہوں؟ مشرک نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا اور دوسروں کو مشرک بھی نہیں کہتا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اس سے کہ تم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. واجب ہے، یعنی تم پر فرض ہے کہ تم اس کی تکفیر کرو، اسے کافر سمجھو جسے اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اسے کافر سمجھو اور اس سے براءت کا اظہار کرو، اس سے بیزاری کا اظہار کرو، ویسے ہی جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے براءت کا اعلان کیا، بیزاری کا اظہار کرتے فرمایا
کہ اننی براء مما تعبدون الا الذی فطرنی فانہ سیہدین، کہ یقیناً میں اس چیز سے بری ہوں، اس چیز سے بیزار ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا۔ تو اس میں یاد رکھیں کہ جس نے بھی کافر کو کافر نہیں سمجھا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہودی بھی مومن ہے اور کرسچن بھی مومن ہے، اپنے اعتبار سے، یا شک کرتا ہے کہ یہودی یا کرسچن یا ہندو کافر ہے یا مومن، شک کرتا ہے، یا شرک کرنے والا شخص یا بدھسٹ یا مجوسی کافر ہے یا نہیں، اس میں شک کرتا ہے، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا شخص خود کافر ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ یہودیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان سے ہمارا جھگڑا صرف زمین کا جھگڑا ہے، بس ہمیں وہ زمین دے دے، وہ تو ہمارے بھائی ہیں۔ یوسف القرضاوی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی اپنے اعتبار سے مومن ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کافر قرار دیا ہے کہ وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 73 میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بلا شبہ وہ لوگ کافر ہو چکے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ معبود تو صرف وہی اکیلا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو یعنی کرسچن کو کافر قرار دیا ہے، تو جسے اللہ نے کافر قرار دیا ہے ہم پر واجب ہے کہ ہم بھی اسے کافر کہیں، کافر سمجھیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے متعلق فرمایا کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندھے ہوئے تو ان کے ہاتھ ہیں۔ اس بکواس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، یہودیوں پر۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی تکفیر کی، یہود و نصارہ کو کافر قرار دیا، اور ان کے کافر ہونے کے لیے تو بس یہی بات کافی ہے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان پر ایمان نہیں لایا، جبکہ تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، میں یقیناً تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں اور تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور ان کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ آئے، واضح دلائل لے کر آئے، تو کہنے لگے یہ تو صریح جادو ہے۔ تو اب بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ کتنا بہترین سے جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے تھے جیسے کوئی شخص اپنا بیٹا کو جانتا ہے، یعنی کسی طرح کی کوئی شک شبہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ لہذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، آپ کی پیروی نہیں کی، وہ کافر ہے، چاہے وہ جو بھی ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ متفق علیہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر ایسے شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایسے شخص کو جہنمی قرار دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت
پر عمل نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت کی پیروکار کرے تو ایسا شخص کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی شخص چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، میرے بارے میں سنے پھر اس حالت میں مرے کہ اس حالت میں اس کی موت آ جائے کہ وہ اس شریعت پر ایمان نہیں لایا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، تو وہ یقینی طور پر جہنم والوں میں سے ہوگا، اللہ والعیاذ باللہ۔ اس لیے جو لوگ آج اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر قائم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ کسی اور نبی کی شریعت پر قائم ہونے کے دعوے دار ہے، تو ان کے بارے میں مسلمانوں کا یہ پختہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ کافر ہے، اور اگر اس کی اسی حالت میں موت ہو گئی تو وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جہنم سے کبھی نہیں نکلے گا۔ اور جو شخص مشرکوں اور کافروں کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ کافر ہے، مثلا وہ یہود و نصارہ، مجوس یا بت پرست یا کمیونسٹ وغیرہ کو کافر نہ کہے تو وہ بھی انہی کی طرح کافر ہو جاتا ہے۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے نا۔ تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی میں کافر نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا۔ ان سے آپ پوچھیں، کسی آدمی سے پوچھیں کہ دیکھیں شرک یہ ہے، کفر یہ ہے، تو ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، تو کہتے ہیں الحمدللہ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن وہ کسی مشرک کو کافر بھی نہیں سمجھتے، کافر بھی نہیں کہتے، وہ خود کہتے کہ ہم شرک سے بچے الحمدللہ، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کے بارے میں مطلب کہیں کہ وہ کافر ہے یا مشرک ہے۔ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، ذرا سوچیں کہ اگر آپ شرک سے بچے ہوئے ہیں صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کو کافر سمجھنا بھی ضروری ہے، ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے۔ صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ شرک نہیں کر رہے ہیں، یا ان کے کفر میں شک کا اظہار کرے۔ کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی یہود و نصارہ یا بت پرست یا کمیونسٹ کے بارے میں، ان کے کفر کے بارے میں شک کا اظہار کرے کہ ہو سکتا ہے کہ یہودی حق پر ہو، یا معلوم نہیں کہ وہ کافر ہے نہیں ہے، یا وہ کہے کہ ہر انسان کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ یہودیت یا نصرانیت اور اسلام میں سے جس دین کو چاہے اختیار کر لے، نعوذ باللہ، کیونکہ یہ سب کے سب آسمانی دین ہے۔ تو جو شخص ایسا عقیدہ رکھے گا وہ یقینی طور پر کافر ہوگا، کیونکہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے وہ کیا ہے؟ باطل ہے، اور اگر جتنوں بھی نیک اعمال وہ لوگ کر لیں اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ضروری اور لازم ہے کہ ہر مسلمان یہود و نصارہ، مجوس، بت پرست، کمیونسٹ اور ان کے علاوہ دیگر تمام کفار و مشرکین کے بارے میں پختہ عقیدہ رکھے کہ وہ یقیناً کافر ہے اور وہ باطل دین پر قائم ہے، اور وہ ان سے اور ان کے دین سے براءت اور بیزاری کا اظہار کرے، اور اللہ کی رضا کی خاطر ان سے بغض رکھے، ان سے دشمنی رکھے، اللہ کی رضا کی خاطر۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں، غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ کتنے ایسے مسلمان آپ کو ملیں گے جو غیر مسلموں کی تعریف کرتے ہیں، تو کیا غیر مسلموں کی تعریف کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اکثر آپ سنتے ہوں گے بعض مسلمان باتوں میں کہتے ہیں کہ آج کل مسلمانوں کا حال دیکھو، یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے۔ ارے غیر مسلم بہت اچھے ہیں، وہ دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، ایسا ویسا، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی کیا کرتے ہیں؟ برائیاں کرتے ہیں۔ تو کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ دیکھیں شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظ اللہ کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے؟ فرماتے ہیں کہ کافروں کی تعریف کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے، کافروں کی مذمت کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہے،
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، تو تم ان کی تعریف کیسے کر سکتے ہو؟ جو اللہ کے دشمن ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، تم ان کی تعریف کیسے کر سکتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کافروں کے بارے میں کہ وہ بڑے ایماندار ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں کہ ارے وہ تو خیانت کرتے ہیں، وہ تو دھوکہ دیتے ہیں، ایسا ویسا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں یاد رکھو گنہگار مسلمان زمین کے تمام کافروں سے بہتر ہے۔ کیا فرما رہے کہ یاد رکھو گنہگار مسلمان زمین کے تمام کافروں سے بہتر ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ دے۔ میرے بھائیوں تو ذرا سوچیں، چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ یہودی کس نبی کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو کیا وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں؟ پیروی نہیں کرتے، وہ اپنے دعوے جھوٹا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام، عیسائی جسے کرسچن کہتے ہیں، یہ کس نبی کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعویٰ کرتے ہیں، صرف ان کی دعویٰ ہے۔ کیا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں؟ اگر پیروی کرتے تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، کیونکہ تورات میں اور زبور میں، انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں دی گئی۔ لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، اور خود اپنے جس نبی کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں خود ان کی بھی پیروی نہیں کرتے۔ تو یہ سب باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ محترم حضرات، یاد رکھیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کیا کرتا ہے کہ مشرک کو کافر نہیں سمجھتا ہے۔ جو مشرک ہے جیسے یہود و نصارہ ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جی اچھا اس کی بات آئے گی انشاءاللہ۔ تو جو لوگ مشرک کو کافر نہیں کہتے یا ان کے کفر میں شک کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے بھی خطرناک معاملہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کو صحیح سمجھنا، یعنی کافر اور مشرک کے مذہب کو صحیح سمجھنا، تو یہ ان سے بھی زیادہ خطرناک اور سنگین جرم ہے کہ کسی کافر اور مشرک کے مذہب کو صحیح سمجھا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ لوگ ایک تو صحیح سمجھتے ہیں، کافر مشرک کے دین کو صحیح سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ نظر ثانی کے مستحق ہیں، ارے اس میں غور کرو، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، ایسا ویسا ان کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وہ تو جاہل لوگ ہیں اور جہالت کی وجہ سے معذور ہیں۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ان کا دفاع کرتے ہیں، یعنی بعض مسلمان غیر مسلموں کے دفاع کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو ملحد ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں۔ تو یہ ان سے بھی بڑا کافر ہے، جو لوگ دفاع کر رہے ہیں وہ ان سے بھی بڑا کافر ہے، جو مشرک ہے، ملحد ہے، کافر ہے، ان سے بھی بڑا کافر ہے، کیونکہ اس نے کفر کو صحیح کہا ہے یا شرک کو صحیح کہا ہے، یا اس نے اس میں شک کیا ہے اس کے کفر میں۔ ایسا تو کوئی نہیں بولتا نا یہودیوں کے دین کو صحیح وغیرہ تو نہیں بولتا ہے، عیسائی وغیرہ کو کوئی نہیں صحیح۔ بہت سارے لوگ ایسا رہتے ہیں نا کہ جو بولتے ہیں کہ ان کی بھی جیسے ہندو ہے تو ان کی بھی کتابیں ہیں، ان کے بھی وید ہے، جی بالکل، تو ان کے اندر بھی کچھ ہے۔ صحیح بات ہے۔ میں جیسے ذاکر نائک کو جیسا ریفرنس دیا تھا، کئی لوگ آپ کو مطلب جو خطباء ہیں، مقرر ہیں، یہ کہتے ہوئے آپ کو مل جائیں گے کہ ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے یہودی بھائی، یہ بھائی آپ کے بھائی کب سے آپ کے بھائی ہو گئے؟ وہ اللہ کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، وہ آپ کے بھائی کب سے ہو گئے؟ ارے میں مقرر کی بات کرتا ہوں، جو لوگ جن کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں کہ ہمارے کبار عالم ہیں، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ جو ہے نا کہتے ہیں ہمارے عیسائی بھائی، یہ آپ کے بھائی کب سے ہو گئے؟ کیسے بھائی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جی تو درس ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ پھر سوال جواب کا انشاءاللہ سیشن ہوگا۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تو ہم اس سے کہتے ہیں، یعنی جو مشرکین کے دین کو صحیح سمجھتا ہے اور ان کی تعویل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ نظر ثانی کے مستحق ہیں،
یا جہالت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا مسلمان ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اگر واقعی تم سچے مسلمان ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروی کرنے والے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے، جو دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس میں کیا تھا؟ کیا اس میں مشرکین کو کافر نہیں قرار دیا گیا؟ اور کیا مشرکین سے قتال نہیں کیا گیا؟ ان کے مال اور ان کے خون کو حلال نہیں سمجھا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس لیقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، یعنی مشرکین سے، کفار سے قتال کروں، یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے قتال کرو یہاں تک کہ شرک کا خاتمہ ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، یعنی شرک ختم ہو جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے، تب تک اس کے ساتھ کیا کرتے رہو؟ جہاد کرتے رہو، جنگ کرتے رہو۔ تو ان آیت کریمہ اور احادیث میں واضح الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کو کافر قرار دیا اور پھر ان سے قتال کیا، ان سے جنگ کیا۔ تو جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، ان کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری اور لازم ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ تو پھر میں اس بات کو دہراتا ہوں کہ آج کل آپ کسی آدمی سے ملیں، خاص کر جو دیوبندی خیالات کے ہیں، لیکن ایسے لوگوں سے آپ ملیں، کہیں شرک کی بات کریں، توحید کی بات کریں، وہ کہیں گے کہ الحمدللہ ہم شرک نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ کسی مشرک کو کافر بھی نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کافر کہنے کی کیا ضرورت ہے، مشرک کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیں یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے، کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ آپ کا صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم شرک نہیں کر رہے، ہم کفر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ کرنے شرک اور کفر سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو مشرک ہیں انہیں کافر بھی سمجھنا ہوگا، ان کے کفر کا عقیدہ بھی رکھنا ہوگا، ان سے بغض، ان سے دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہوگا۔ محترم حضرات، اب اس میں چند ایک دو سوال ہے شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ سے جو سوال کیا گیا۔ سوال یہ کیا گیا شیخ صاحب سے کہ مشرکین کو کافر کہنے کے بارے میں جو قاعدہ ہے، کیا وہ صرف اصلی کافر کے تعلق سے ہے کہ جو اصلی جو پیدائشی جو کافر ہے، جیسے کمیونسٹ ہے یا بت پرست ہے یا یہود و نصارہ ہے، یہ اصلی کافر ہیں؟ تو مشرکین کو کافر کہنے کے بارے میں جو قاعدہ ہے، کیا وہ صرف اصلی کافر کے تعلق سے ہم یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ کافر ہے، مشرک ہے، یا پھر اس شخص کے بارے میں بھی جو مسلمانوں میں شرک کرتے ہیں، کفری اعمال کرتے ہیں؟ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ مشرکین کی تکفیر کا یہ حکم عام ہے، اس میں اصلی مشرک بھی ہے اور جو مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے جو پھر جاتے ہیں، وہ بھی شامل ہے۔ ان سب کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہوگا، شیخ صاحب فرماتے ہیں۔ لیکن اس میں تھوڑی سی وضاحت یاد رکھیں کہ جو اصلی مشرک ہے، اصلی کافر ہے، ان کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری اور لازم ہے کہ وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں رکھیں گے تو آپ بھی کیا ہو جائیں گے؟ ویسے ہی کافر ہو جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو کلمہ توحید کا اقرار کرتے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ شرک اعمال بھی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ کفری عقیدہ بھی رکھتے ہیں، بدعت و خرافات بھی کرتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیں کسی بھی مسلمان کی تکفیر کرنا، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ان کو کافر کہنا یہ بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے، چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور پھر وہ نیک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تمام نیک عمل کرتا ہے، لیکن شرک اعمال بھی کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کافر یا مشرک کہنا یہ سنگین جرم ہے، جب تک کہ اس پر حجت قائم نہ ہو جائے۔ جب تک حجت قائم نہ ہو جائے کسی شخص کے تعلق سے کہ یہ فلاں شخص کافر ہے،
تب تک آپ اس کو کافر یا مشرک نہیں کہہ سکتے. یاد رکھیں, یہ بات اچھی طرح یاد رکھ لیں. جی, کسی بھی مسلمانوں میں سے جو لوگ شرکی اعمال کرتے ہیں ان کو اگر آپ کافر کہیں گے تو شرعی اصول اور ضوابط ہیں, چند شرعی اصول اور ضوابط ہیں, ان پر حجت قائم کیا جاتا ہے. یعنی جو کبار علماء ہیں, جو بڑے علماء ہیں, وہ ان پر حجت قائم کرتے ہیں کہ دیکھو یہ شرک ہے, یہ کفر ہے. ان کی جو ضوابط ہیں وہ تمام چیزیں ان پر نافذ کی جاتی ہے. اس کے بعد پھر اگر پھر بھی وہ نہیں سمجھے, وہ توبہ نہیں کرتا ہے, تب پھر وہ کہتے ہیں, جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے, مشرک ہے. تب پھر آپ اس کو کافر ہے, مشرک کہہ سکتے ہیں. لیکن اس سے پہلے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص کافر ہے. ہاں, یہ تو ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے, غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرتا ہے, غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے, تو ایسا یہ عمل شرکی عمل ہے اور ایسا یہ کام کرنے والا مشرک ہے. لیکن جب کسی خاص آدمی کے بارے میں کہا جائے تو آپ کسی خاص پرسنل آدمی کو آپ مشرک یا کافر نہیں کہہ سکتے. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں, کیونکہ آج یہ بہت بڑا مسئلہ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ تھوڑا سا کسی کو شرکی عمل کرتے ہوئے دیکھا یا کفر عقیدہ بیان سنتے ہوئے دیکھا, فوراً کہتے ہیں تو کافر ہے, ارے تو مشرک ہے. استغفر اللہ, یہ کتنا بڑا جرم ہے جانتے ہیں؟ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا کہ اے کافر, اے مشرک, جانتے تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. یا تو جس کو آپ کافر کہہ رہے وہ کافر ہے, ورنہ پھر وہ اگر کافر نہیں ہے تو وہ لفظ جو آپ کی طرف لوٹ کر آتی ہے, آپ پھر کافر ہو جاتے ہیں. یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق دے. دوسری روایت میں ہے کہ جب کوئی اپنے بھائی کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ ویسا ہی ہے جیسا وہ کہہ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ قول اسی کی طرف لوٹ کر آتی ہے. تو میرے بھائی, کسی کو بھی خاص طور پر جو غیر مسلم ہے اس کو تو آپ کہہ سکتے ہیں, وہ تو کہنا ضروری ہے. کہنا کیا, ان کو جا کے نہیں کہنا کہ بھائی تو کافر ہے, تو مشرک ہے. نہیں, میری بات سمجھیں, کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے, بلکہ ان کا عقیدہ رکھنا ہے غیر مسلموں کے بارے میں. جو بت پرست ہیں, جو کمیونسٹ ہیں, یا جو یہود و نصارہ ہیں, ان کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ مشرک ہے, کافر ہے. ان کو کہنا نہیں ہے جا کے تو کافر ہے, تو ایسا ہے, ان سے دلی دشمنی رکھنا ہے. جی, ان کو ہاں, اگر کافر بولیں گے تو آپ سے دور ہو جائے گا. تو آپ کے دل میں, آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے اور ہونا ضروری ہے کہ یہ مشرک ہے, یہ کافر ہے, لیکن ان کو کہنا نہیں. اسی طریقے سے ہاں, تو یہ جو مسئلہ ہے نا, کسی کو بھی کسی مسلمان کو کافر کہنا, مشرک کہنا, یہ لوگوں میں بہت عام ہے. لیکن اس کی جو خطرناکی ہے لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. کتنا خطرناک مسئلہ ہے. کسی شخص کو آپ نہیں کہہ سکتے تو کافر ہے, تو مشرک ہے. جانتے کتنا خطرناک ہے. اگر وہ کافر نہیں ہے تو واپس آپ کی طرف وہ لوٹ کر آئے گا, آپ کافر ہو جائیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ باتیں اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص مشرکین کے کفر کے بارے میں صرف دل میں شک کرے اور زبان سے اس کا اظہار نہ کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی کوئی مشرک ہے کہ نہیں, غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے, یہود و نصارہ ہے, مجوسی ہے, بت پرست ہے, کمیونسٹ وغیرہ ہے, تو وہ صرف دل میں شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کافر ہے یا نہیں ہے, دل میں شک کرتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا, تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیں, شک دل میں ہی پیدا ہوتا ہے, زبان سے نہیں. اگر کسی کے دل میں بھی یہ شک پیدا ہو گیا کہ فلاں کافر یا مشرک, یہود و نصارہ یا بت پرست یا کمیونسٹ کافر ہے, نہیں, شک پیدا ہوا, تو ایسا شخص بھی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے ویسا ہی. اس لیے بار بار یہ مسئلہ اپنے ذہن میں, اپنے دماغ میں اچھی طرح سے فٹ کر لیں کہ جو مشرکین ہیں, جو اصلی مشرکین ہیں, جو کافر ہیں, ایسے شخص کے بارے میں ہمیں یہ پختہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ کافر ہے کہ نہیں. اگر کوئی شخص دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو صحیح کہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو صحیح کہتا ہے وہ, تو اس شخص کا کیا حکم ہے؟ یہ شخص بہت بڑا کافر ہے.
اگر کوئی دینی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اچھا سمجھتا ہے اور مذہب کو اچھا سمجھتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں ارے وہ بھی تو جی یوسف القرضاوی وغیرہ کہتے ہیں، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ تو ہمارے بھائی ہیں، ارے وہ بھی تو آسمانی دین پر ہی عمل کر رہے ہیں نا، وہ ہمارے بھائی ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اگر کوئی شخص اسلام کے علاوہ کسی دین کو صحیح سمجھتا ہے تو یہ شخص اور بڑا مجرم ہے، سب سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ وہ کسی مذہب کو، دین اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو صحیح سمجھتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا، یعنی جہنمی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے۔ یہ جو مسئلہ ہے بہت ہی اہم مسئلہ، آج کا جو درس تھا وہ بہت ہی اہم مسئلہ تھا، بہت ہی اہم نواقض میں سے بہت اہم ناقض تھا کہ من لم یکفر المشرکین، کہ جو شخص مشرکین کی تکفیر نہیں کرتا، مشرکین کو کافر نہیں سمجھتا، ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے، یا ان کے شرک میں، کفر میں شک کرتا ہے تو ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے، یا مشرکین کے دین کو صحیح سمجھتا ہے تو ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کفر اور شرک سے بچنا بھی ہے، توحید پر عمل کرنا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مشرکین کو کافر سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس میں سے ایک بات ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہمارا کوئی کانٹیکٹ میں ہے جی ہندو، جی، وہ ہم کو عید مبارک کا میسج بھیجتا ہے، جی ابھی دیوالی کا تہوار آیا یا ہولی کا تہوار آیا، جی، تو ہمارے بہت سارے مسلمان ہیں وہ ان کو میسج کرتے ہیں کہ ہیپی ہولی، ہیپی دیوالی۔ استغفر اللہ، یہ بہت اہم سوال ہے میرے بھائی کا، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ یہ بہت عام ہے ہمارے نوجوانوں میں، غیر مسلم ان کے دوست ہیں، جب یہ سب دیوالی وغیرہ کوئی تہوار ہوتا ہے نا تو پھر وہ مطلب میسج کرتے ہیں ہیپی دیوالی یا ہیپی اس طریقے سے، اور پھر یہ بھی جو ہے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ مسلمان جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے، یاد رکھیں بہت بڑا جرم ہے۔ گویا کہ آپ ان کی جو مذہبی جو عید ہے یا مذہبی جو طور طریقہ ہے ان کو آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے، اور یہ انہی نواقض میں سے ایک ناقض ہے، یاد رکھیں۔ جی بالکل کافر ہو جاتا ہے، اگر جس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے نا تو ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ یہی تو، اسی لیے تو ہم اس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ یہ جو نواقض الاسلام ہے ان کو سمجھنا، ان کو سیکھنا، سمجھنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور لازم ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے وضو کیا، اب کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر نہیں سیکھیں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی ہوا خارج ہو گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی نا۔ اسی طریقے سے آپ مسلمان ہیں، آپ نواقض الاسلام کو نہیں سیکھے، نہیں سمجھے، اور ان نواقض میں سے کسی ناقض کا آپ ارتکاب کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور اسی حالت میں آپ کی موت ہو جاتی ہے، استغفر اللہ، تو بہت ہی خطرناک معاملہ ہے میرے بھائی، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اس لیے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے اور لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے اور شرک کو بھی سمجھنے کی توفیق دے، تاکہ ہم توحید کو اپنا سکیں اور شرک سے بچ سکیں۔ نواقض الاسلام کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سے سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں اور اپنے بھائیوں کو بھی بچا سکیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا اللہ، واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔